شالوم ایوری ون، آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ کلام کو سیکھنے کے لیے جڑے رہتے ہیں اور اپنی محبت کو ظاہر کرتے رہتے ہیں، اور ملاقات کے دوران بھی آپ اس بات سے قائل ہوتے ہیں کہ آپ تک کلام پہنچتا رہتا ہے۔ خدا کا کلام آج جس بات پر ہم غور کرنے کو ہیں وہ ہے سرفرازی، کامیابی، پروموشن۔ دنیا داری میں لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں سے ایک دن آگے چلنا چاہیے۔ ہمیں آج کا کام کل پر چھوڑیں گے تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اور ہم اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے پوری قوت کے ساتھ دن رات کام کریں۔ عالم علم کے سہارے اور جاہل سازش کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیں ہر روز کامیابیاں حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تو انسانی نظریات ہیں کہ جب تک رگوں میں خون اور سینے میں سانس ہے تو ہمیں کامیابی کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سرفرازی، کامیابی کا تعلق کس بات سے ہے۔ زبور نمبر 75 کی 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے ہے، اور شمال کیوں مس کیا گیا ہے؟ شمال کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ حقیقی طور پر کامیابی کا تعلق ذرائع سے نہیں، سمتوں سے نہیں، بلکہ قدیم زمانے میں سمت اثر و رسوخ اور طاقت کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمت کس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ مشرق روشنی، زندگی، طاقت اور دولت یا اثر و رسوخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ روشنی، طلوع آفتاب، اور بابل اور اسوریہ کی بڑی سلطنتیں جو مشرق کی طرف سے ابھر کر سامنے آئی تھی، بڑی طاقت کی نمائندگی ہے۔ مغرب، یہ زوال، نقصان، اندھیرے کی علامت ہیں، غروب آفتاب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بائبل کی تاریخ میں مغربی بحر روم اکثر افراتفری اور غیر یقینی کی نمائندگی اور صورتحال سے وابستہ رہا ہے۔ بحر روم اور جنوب خوشحالی، زرخیزی اور کثرت کے خطے کی نمائندگی کرتا ہے۔ بائبل کی تاریخ میں یہودا اور مصر کے جنوبی علاقوں کو اپنی دولت اور زرعی زرخیزی کے لیے جانا جاتا تھا۔ مشرق، مغرب اور جنوب، روشنی کی علامت، تاریکی کی علامت اور زرعی زرخیزی کی علامت۔ اب شمال کیا ہے؟ کیا شمال خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ شمال خدا کی نمائندگی کرتا ہے؟ شمال بلندی میں خوبصورت، ساری زمین کی خوشحالی شمال میں کوہ سیون ہے، عظیم بادشاہ کا شہر۔ تاہم اس آیت کا لفظی مطلب یہ نہیں کہ سرفرازی جو ہے وہ کوہ سیون سے ہے، وہ کوہ سیون کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایک شاعرانہ زبان استعمال کی گئی ہے جس میں عبرانی ثقافت میں دور شمال کو الہی موجودگی اور طاقت کی سمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عظیم بادشاہ کا شہر اور ہیکل یروشلم میں شمال میں موجود تھی، اور شمال خدا کی حضوری اور خدا کی موجودگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ کہ سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے ہے، سرفرازی خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ اور بائبل کے مطابق ہیکل سلیمانی موریہ کے پہاڑ پر تھی اور اس کا دروازہ مشرق کی طرف تھا۔
اگر ہم یروشلم شہر کے اندر محل وقوع پر غور کریں تو سلیمانی شہر کے شمال کی طرف یروشلم شمال کی دیوار کی طرف کھلتا تھا۔ ہیکل یروشلم میں اس کا دروازہ شمال کی طرف تھا۔ تو ہماری کامیابی، ہماری بحالی، ہمارا پرموشن، ہماری کامیابی، ہماری سرفرازی وہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ یعقوب کے خط کے پہلے باب کی آیت نمبر 17 میں ہم پڑھتے ہیں، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے یعنی نوروں کے باپ کی طرف سے آتا ہے، ملتا ہے۔ سرفرازی خدا کے خود مختار ہاتھ سے آتی ہے۔ سرفرازی خداوند ہی دیتا ہے، وہ لوگوں کی، قوموں کی حالات کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اور زبور نویس انسانی طاقت یا زمینی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ خدا کی الہی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہی قوموں کو، قبیلوں کو، لوگوں کے حالات کو انصاف کے ساتھ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ راست بازی سے اور انصاف کے ساتھ وہ لوگوں کا انصاف کرتا ہے، اور وہ کسی کو پست اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو جو مغرور ہیں، گھمنڈ ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، ان کو وہ پست کرنا جانتا ہے، لیکن جو اس کے حضور عاجزی، فروتنی اور حلیمی میں آتے ہیں، انہیں وہ سر بلند و سرفراز کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ سرفرازی نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے ہے، سرفرازی ہمارے خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس پر توکل رکھے، کیونکہ وہی سر بلند کرتا ہے، وہی پست کرتا ہے اور وہی اونچا کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔